جو شخص قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے دولت اس پر اتنی عاشق ہو جاتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی اپنی قسمت پر روتے رہو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس صورت میں دولت بہت ہے۔ یہ صورت رزق، مال و دولت کو کھینچتی ہے۔ جس نے پڑھا وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ 1000 سال سے چھپی یہ صورت جو بھی پڑھے گا اس کا ہر مشکل سے مشکل کام حل ہو جائے گا۔ آج جو قیمتی صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس صورت کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی۔ آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہیں۔ ارطغرل غازی وہ شخصیت ہے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بہت طاقتور صورت ہے۔ جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، صورت کی طرف آتے ہیں۔ کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس صورت کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے، اس کا ایک طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کو کامیابی ہی ملی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوصاً حکم کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے۔ آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے اس وقت آپ کا وضو ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو بہتر ہوگا، ویسے آپ کسی بھی وقت چاہیں کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھائی میں کمزور ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، مرد تو لازمی کریں گے۔ المختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ناظرین کرام، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہو، ایسا طاقتور عمل ہے کہ یہ صورت پڑھنے سے انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل۔ نماز فجر کے وقت یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا،
ساری زندگی دعائیں دو گے ایسا عمل بتاؤں گا جو ساری زندگی نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب ہے کہ جو بندی یا بندہ اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسی اس کی کوئی صبح نہ گزرے گی کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے۔ ایک دن نماز فجر کے بعد جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا، پھر وہ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح ارشاد رکھے ہوئے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا اور معجزہ اپنی آنکھوں سے صبح ہوتے ہی دیکھ لینا۔ صبح ہوتے ہی زندگی میں وہ تبدیلی ہوگی کہ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، اور پیسہ دولت ایسی جگہ سے آپ کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے اور اس کو بھی آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔